ان کی سیاست کیا ہے؟ تعمیری سیاست ہے نہیں. اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اگر اقتدار سے باہر ہوں تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہے. ان کا ایجنڈا گھراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے. اس کا گڑھ اس وقت KPK بنا ہوا ہے. تو ان کو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہوتا ہے. جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا، وہ اس کا استعمال اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا. تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ بھاگ جاتے ہیں، اور اس میں جھلستا جو ہے وہ ہے جو آپ کے بھڑکانے میں آپ کے بہکانے میں آ جاتا ہے. جیسے ان دس کیس یہ اسٹوڈنٹس کا جو چہرہ آپ کے سامنے ہے. اب اسٹوڈنٹس کو کس نے بھڑکایا؟ ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر سے بھی، آپ نے صحیح کہا، اس کے جو پورے لنکس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے وہ اکاؤنٹس، کیونکہ وہ اگر یہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کریں گے تو جھوٹ میں الزامات میں پکڑے جائیں گے. وہ باہر سے آپریٹ کریں، ان کا پورا نیٹ ورک ہے. ان کی سیاست کیا ہے؟ تعمیری سیاست ہے نہیں. اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اگر اقتدار سے باہر ہوں تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہے. ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں، ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، کام کرنا آپ کو سکھایا ہی نہیں جاتا، تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے، اس کے بعد الزامات بچتے ہیں، اس کے بعد بدتمیزی بد تہذیبی بچتی ہے، اس کے بعد گھیراؤ جلاؤ انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے. اس میں یہ خود مختار ہیں، خود کفیل ہیں. ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں سب کچھ. کیونکہ اس وقت KPK جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، گھراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اس کا گڑھ اس وقت KPK بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ KPK کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ، ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ، ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں. جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے، آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. KPK کے لوگ میرے پاس آتے ہیں. ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ KPK سے آئے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے KPK کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے، خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں، خدایا اپنے حق کو پہچانیں، اپنے بچوں کے اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے، کسی پہ الزام لگا کے، کسی پہ بہتان لگا کے، کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائے کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے، وہ جھوٹ کے لیے نہیں. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے. تو ان کو وی شوڈ میک این ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں، PTI از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لیں باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے. پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے قیدیوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں
جتنی ملاقاتیں ان کے لیے ہیں، یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے. اس نے 9 مئی کو پاکستان میں ساری جو عسکری اسٹیبلشمنٹس ہیں، شہداء کی جو یادگاریں، ان پہ حملہ کیا ہے. اس نے پیسہ بنایا ہے. اس نے وہ جو 190 ملین کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، وہ سب سچ ہے. اسی لیے یہ گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا چور ہے تو اس کو بھی جو باقی چوروں اور ڈاکوؤں کو جو سہولت حاصل ہے، جو قیدیوں کو سہولت حاصل ہے، وہ اس کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا اجازت دینے کا سوال ہی کیوں آتا ہے؟ کیا باقی قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئیں اور جتنے مرضی دفعہ وہ مل لیں؟ کورٹ نے کہا ہوا، آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ اجازتیں دی ہوئی ہیں. تو اگر میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب اڈیالہ کیونکہ میرے پاس آتا ہے، تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اڈیالہ میں جتنے قیدی ہیں، میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو حاصل ہیں، تاکہ ایک سیمبلنس آف جسٹس ہو. میں ایک چیز آپ کو کہہ سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہوتا ہے، جو تمام جو دہشت گرد جماعتیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کسی اور سلوک کی مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کا ڈیٹیلڈ آنسر میں کسی اور سیاسی پریس کانفرنس میں دوں گی.